بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج کا عنوان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اہمیت سے سننے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ایک مشفق باپ ہو تو اپنی اولاد کے ساتھ جسے شفقت و محبت ہوتی ہے، اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچائے گوارا نہیں ہوتا تو اسے خبر کرتا ہے، دیکھو بیٹا سفر میں جا رہے ہو، راستے میں یہ خطرات ہیں، یہ خطرات ہے، یہاں سے یہ پیش آ سکتا ہے، ایسی باتیں، تو اس سے بچ کے رہنا۔ تو حدیث شریف میں ہے ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے حق میں سب سے زیادہ کس بات سے اندیشہ اور ڈر اور خوف ہے، یہ عنوان ہے۔ عنوان ذہن میں رکھ کر ہی آپ سمجھ لیجئے، یعنی میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، ایمان والو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو روشنی ملتی ہے اور جو راہ ملتی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ چلنے کے لیے اور آگے اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جو سبق ملتا ہے وہ نہایت عظیم الشان ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو بتا گئے، میں تو جا رہا ہوں لیکن دیکھو تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے، اس کا بہت ڈر ہے، یعنی ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنے کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا۔ میرے عزیزو، غور کرو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تمہارے اوپر اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، وہ یہ ہے۔ بس میرا جی چاہا کہ اس کے اندر کی کچھ باتیں جو اہم باتیں ہیں میں اپنے بھائیوں کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور بچنے کی جان توڑ کوشش کریں، جان کی بازی لگا دیں اس سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ جس طرح ایک مشفق باپ سمجھاتا ہے بیٹے کو، اس طرح ہمارے، آپ کے، ہم سب کے محسن جی اور کائنات میں اور بشر اور انسانیت میں، پوری انسانیت میں سب سے بڑے محسن اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے میرے بھائیوں ڈرایا، عقل نہ دوڑانا، وہاں اپنی عقلیں مت چلانا، اور جو آنکھوں سے مشاہدات ہیں ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مت ٹھکرانا، ورنہ بڑی ناکامی ہوگی۔ ارے میاں کچھ نہیں ہوتا، ارے یہ تو آج کل سب ایسا ہے، اگر ایسے ٹھکراؤ گے تو بہت بڑی ناکامی اور خسارہ ہوگا۔ تو یہ آج کا عنوان ہے، ہو سکتا 2 دن 3 دن 4 دن تک میں اسی عنوان پر بیان کروں۔ میرا اپنا جی چاہا، چند دن پہلے کی بات ہے، جب ایک حدیث شریف میرے ایک ساتھی نے مجھے بھیجی، اور بلکہ اس نے درخواست کی کہ حضرت اس عنوان پر آپ ذرا کچھ اگر جمع کر کے بیان کر دو۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ کون سا عنوان؟ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حق میں کن باتوں سے اندیشہ تھا۔ میرے بھائیو، اگر یہ سن لو اور صحیح طرح سن لو، عمل کی نیت سے سن لو اور سمجھ لو، اور پھر اپنے اوپر تطبیق دو، اس کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو ہمارے اندر تو نہیں یہ باتیں، تو ان سے بچ سکتے ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کو پتہ ہی نہ ہو کن کن فتنوں سے، کن کن چیزوں سے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈرایا ہے، اور خاص طور سے کیا چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر پتہ ہی نہ ہو تو کیسے بچیں گے؟ تو ان اخوف ما اخاف علی امتی، کیا پیارا عنوان ہے اور کیا پیارا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسی شفقت تھی، کیسی محبت تھی اپنی امت سے، کیسی شفقت تھی، انداز بدل بدل کے سمجھایا، انداز بدل بدل کے سمجھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں احادیث شریفہ سے آپ کو بس یہی بتاتا جاؤں گا، 2 دن 3 دن 4 دن جو بھی ہو، اس میں سب کو جب احاطہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ ساری تمام حدیثیں لاؤں، لیکن جو ایسے اعمال ہیں جن میں ہم عام طور سے مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابن سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، مجھے اپنی امت کے بارے میں قوم لوط والا عمل، یعنی جہاں انہوں نے عورتوں کے بجائے مردوں کو، یعنی لڑکوں ہی کا استعمال شروع کیا، اپنی ضرورت اور حاجت، جو شہوت کی حاجت اللہ نے انسان میں رکھی ہے،
اس کی تکمیل کا طریقہ بتایا ہے کہ مرد عورت سے کس ذریعے سے اور عورت مرد کے آپس میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے مردوں کے ذریعے سے اس کی تکمیل شروع کی۔ اس کو قرآن کریم میں نقل کیا گیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قوم لوط کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، لیکن گناہ جو ہے وہ خاص، وہ مجھے اس پہلو سے بتانا ہے، ورنہ ایک ایک گناہ پہ اگر تقریر کروں گا تو پورا ایک ایک دن کا بیان ہو جائے گا۔ میرے پیارو، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اس گناہ کی سنگینی اور بھیانک کا اندازہ لگاؤ کہ یہ فرمایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جی کیا کہا، کیا پیغام دیا، تم ایسا فحش کام، بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے دنیا جہان والوں میں سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں۔ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کے بجائے، بہت حد سے گزرا ہوا کام ہے۔ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور پھر امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، سزا کتنی سخت، اللہ عز و جل نے کتنی سخت سزا دی ان لوگوں کو، اس سے اس گناہ کی ہیبت کا اندازہ لگائیے۔ لکھا ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ آدمی یکدم ہلاک ہو گئے، 4 لاکھ آدمی یکدم ہلاک، بستی کو بالکل تحت الثری نیچے سے اٹھا کر اور آسمان پر لے جایا گیا، اور اوپر کا حصہ نیچے الٹ دیا گیا اور تہس نہس کر دیے گئے، اور اس کے بعد جی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، پتھر بھی برسائے گئے۔ جی ہاں، اور وہ پتھر بھی کیسے تھے، نام بنام باقاعدہ، جس پتھر پر جس مجرم کا نام لکھا تھا وہ جا کر اسی کا تعاقب کرتا اور اسی پہ جا کے لگتا، یعنی جیسے کوئی میزائل چھوڑا جائے اور کسی خاص جگہ میں جا کے لگے۔ میرے عزیزو، آج اس میں بڑی غفلت ہے۔ جو جوان بچے ہوتے ہیں 9-10 سال، 11-12 سال کی عمر کے، 13-14 سال، بے ریش بغیر داڑھی والے، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ پوری زندگی درس دیتے رہے، اور پوری زندگی حضرت والا رحمت اللہ علیہ بیان کرتے رہے، اور فرماتے تھے میں اپنی عزت کو داؤں پہ لگا کر بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ گناہ بیان کرنا ہے۔ کتنے اچھے خاصے پڑھے لکھے اہل علم، سمجھدار، قاری، حافظ، جی مدرسوں میں، مسجدوں میں، ادھر ادھر پڑھنے پڑھانے والے کتنے اس میں مرتکب ہو جاتے ہیں اس کے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ بہت سخت ہے، بہت سخت۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ جو حسین لڑکوں کا، امرت بیریش لڑکوں کا جو عشق ہے، جی اس میں عورتوں کے عشق سے بھی زیادہ شدید ظلمت ہے، کیونکہ عورت کسی وقت میں بعد نکاح کے حلال ہو سکتی ہے، مگر مرد کبھی حلال نہیں ہو سکتا مرد کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام کون ہے آپ لوگوں میں سے جو سنا ہوا نہ ہو؟ کان یجلس الامام محمد رحمہ اللہ خلفہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے، لکونہ صبیحا، کیونکہ وہ خوبصورت تھے۔ جب داڑھی نکل آئی اور دھوپ میں اندازہ ہو گیا، چراغ کی روشنی میں، دھوپ میں اندازہ ہو گیا کہ داڑھی نکل آئی ہے، اس کے بعد سامنے بیٹھنے کی اجازت ملی۔ اے مسلمانوں اور بیان سننے والوں، اور ان بزرگوں کو اپنا بزرگ اور بڑا ماننے والوں اور اللہ والا سمجھنے والوں، حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کمرے میں حضرت کے، جی باہر سے کوئی ضرورت پیش آئی، حضرت نے بلایا کسی کو، تو بے ریش لڑکے کو بھیج دیا گیا۔ حضرت کا چہرہ غصے میں تل ملا گیا اور نکل کے فوراً باہر آئے اور سخت تنبیہ فرمائی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں میں بہت ڈرتا ہوں اپنی امت پر، تو ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ تو ڈرنے کا کیا یہی اصول ہے کہ تنہائی میں ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق، کمرہ بند ہے اور اندر بیٹھے ہیں ایک بچے کے ساتھ، یا اس سے بدن دبوا رہے ہیں، سر میں مالش کرا رہے ہیں، پیر دبوا رہے ہیں، یہی خوف اور ڈر کی بات ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غور سے سننے کی چیز ہے، جس شخص کے چہرے اور آنکھوں کی بناوٹ سے اور اس کی گفتگو سے نفس و طبیعت کو لذت ملے اور ہلکا سا میلان خفیف بھی محسوس ہو، اس سے فوراً ہٹ جاؤ،
فوراً ہٹ جاؤ۔ جب کسی صورت سے شغف اور عشق میں، یعنی یہ تو ابتدائی میلان، اور میلان سے محبت، محبت سے عشق، اور عشق کے بعد پھر جامع بغداد کا ایک مؤذن، نہیں وہ تو اور واقعہ ہے، لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے جی، اسی طرح کے بیریش بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کے عشق میں مبتلا تھا ایک شخص عرب۔ موت کا وقت ہوا اس کی قریب، کسی نے آ کے کہہ دیا تمہارا محبوب جو تم سے جدا تھا اور بچھڑا ہوا تھا جی، وہ آنے کے لیے تیار ہے اور آ رہا ہے تم سے ملاقات کے لیے۔ تو کہ لکھا ہے کہ یہ اٹھ کے بیٹھ گیا خوشی کے مارے، مگر پھر اس کو یہ احساس ہوا آنے والے معشوق کو اور محبوب کو کہ میں زندگی بھر بدنام رہوں گا جی اس کی محبت کی اس شکل سے، اس لیے وہ نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ تو کسی نے آ کے خبر دی کہ وہ آ نہیں رہا ہے، تو فوراً دڑام دیسی گرا، اور گرنے کے بعد اسی زبان پر یہ شعر تھا، کیا شعر؟ رضا کا اشا الی فؤادی، رضا کا اشا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیلی، تیری رضا مجھے زیادہ محبوب ہے خالق جلیل کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ ہلکا سمجھا اس کو ہم نے؟ ادھر مر رہا ہے، ادھر زبان پہ جملہ نکل رہا ہے۔ آج کتنے لندن و امریکہ و پیرس و فرانس اور کہاں میں خود دیکھ کے آیا، ملاقاتیں کر کے آیا ایسے لوگوں سے کہ جو اسی عشق بازی میں، یہ تو میں خیر قوم لوط بتا رہا ہوں، لیکن مطلق عشق بازی بھی لڑکے لڑکی کی، اس میں اپنا ایمان اور دین اسلام چھوڑ چکے، دین اسلام چھوڑ چکے۔ یہ تو اور زیادہ بدتر ہے، اور زیادہ بدتر۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا حق ادا کرنا اگر ہے تو میرے عزیزو، جن چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈرائیں، میں آپ کو ون بائی ون ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں، ان چیزوں سے اپنے کو بچا کے رکھیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے، مجدد تھے، ساری چیزوں کو وعدے کیا، فرمایا جس کے چہرے سے، بناوٹ سے، انداز سے، بولنے سے جی، اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے طبیعت لگے، اور طبیعت کے اندر ایک لطف محسوس ہو، ایک مزہ محسوس ہو، اور اس کے قرب کو جی چاہے، اس سے تنہائی میں باتیں کرنے کو جی چاہے، سمجھ لو کہ یہ ناجائز اور حرام اور ناپاک محبت ہے قلب میں۔ فرمایا کہ اس میں اتنی مصائب اور مصیبتیں اور تکالیف ہے، اور اس کے نقصانات اتنے زیادہ اور نقصانات کثیرہ ہیں کہ میرے احاطے تحریر سے باہر ہے، میں ان کو لکھ بھی نہیں سکتا، اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کو لکھ بھی نہیں سکتا میرے عزیزو۔ اس لیے معمولی چیز نہیں ہے، سنگین، بہت سنگین چیز ہے، اور اس میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، اور کیسی کیسی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہے، اور ذلتیں تو دنیا میں اٹھانی پڑتی ہے، اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انتہائی سنگین۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ عز و جل دیکھیں گے نہیں، چاہے وہ لڑکے کے ساتھ یا تو پھر اپنی اللہ نے جو جائز راستے والی رفیق حیات دی اس کو چھوڑ کر کے جی غلط راستے پر جو اپنی خواہش کو کا استعمال کر رہا ہو، جی مجھے ذرا سمجھ کر اور تھوڑا ایسے جملے محتاط انداز سے، جیسے ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جی بڑے بڑے مضامین کی تعبیر کرتے ہیں مگر بہت ہی محتاط اور ایسے اشاروں اور کنایوں کے جملوں میں، تو اس لیے میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، مشکات کی روایت ہے، اللہ عز و جل نظر رحمت نہ کریں گے ایسے شخص کی طرف جس نے کسی مرد کے ساتھ اس طرح شہوت رانی کی ہو، یا اپنی رفیق حیات کے ساتھ غلط مقام میں شہوت رانی کی ہو۔ بہت ہی خطرناک اور بھیانک معاملہ ہے، اور میرے بھائی کتنے واقعات ہیں تاریخ میں کہ جو رسوائی ہوئی اور رسوا ہوئے۔ اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے تنہائی اختیار نہ کیجیے، ان کو اپنے قریب نہ لگائیے، ان کو تنہائی میں کمرے میں نہ بلائیے، اور جو ایسے اس طرح کے کپڑے اور اس طرح کی شکل و صورت اور اس طرح کے ہو کہ ان کی طرف ذرا میلان محسوس ہوتا ہو تو کیوں ان کے قریب لگتے ہو؟ کیا ضروری ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے خاص شاگرد، مگر دیکھ لیجئے پاس نہیں بٹھاتے، پیچھے بٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تصوف صوفیت کی باتیں ہیں۔ ارے بھائی تصوف صوفیت کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، ہم تو آپ کو قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت سنائی جی اور حدیث شریف سنا رہا ہوں، آگے بڑھو۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف على امتی كل منافق علیم اللسان
وفي رواية جی سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من عدد أصابع هذه إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا كيف يكون منافقا عليما؟ قال عالم اللسان جاهل القلب والعقل. میرے عزیزو بہت پیاری بات ہے اور بڑے ڈرانے والی ہے. ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت پہ ایک اور چیز ہے جس سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. کس سے؟ ہر ایسا منافق جو علیم اللسان ہو، علم اور اقوال اور تقریریں اور بیانات اور زبان پر ایسے جناب چلتے ہیں اور ایسی شاندار تقریر اور بیان اور معلومات اور قیل اور قال فلاں اور قال فلاں، لیکن اندر سے دل کے اعتبار سے بالکل سیاہ اور تاریک، دل کے اعتبار سے بالکل منافق والا عمل. جو خود بیان کیا، جو تقریریں کی، ان کا جو تقاضا ہے کہ خود ان پر عامل ہو، اس سے بالکل خالی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ کیف یکون منافقا علیما؟ فرمایا عالم اللسان، زبان کا عالم ہے، علم زبان پر تو ہے، لیکن جاہل القلب والعقل، جی نہ عقل سلیم اس کے پاس ہے نہ قلب منیب اس کے پاس ہے، کچھ نہیں ہے، اس سے بالکل جاہل اور خالی. آج ہی میں نے دن میں کسی کے خط کے جواب میں کہا بھائی علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم اللہ، جی یعنی علم دو طرح کے ہیں. ایک علم وہ ہے جو حجت اللہ علی العبد ہے، بندے کے خلاف حجت بننے والا، وہ ہے جو زبان پر صرف جاری تھا، تقریر زبردست اور شاندار تھی، لیکن قلب و قالب بالکل خالی، نہ تو دل میں ان باتوں پر پختہ یقین اور نہ اعضاء و جسم کے اوپر عمل. اے میرے بھائیوں، یہ حدیث ہم سب کو، جو دینی خدمت کرنے والے، تقریر و بیان کرنے والے اور درس و تدریس کے کام انجام دینے والے، ہم سب کو بہت ڈرانے والی ہے کہ کیا ہمارا حال یہ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تو بہت اچھی اچھی باتیں بتا کے ان کو کھڑا کر دیتے ہوں دین پر، اور ان کی زندگی میں تہجد بھی آ گئی اور یہ بھی اور وہ بھی، اور خود بالکل کورے. اسی سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر مقرر کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو بہت شاندار تقریر کر لیتا ہو، معلومات رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول ہونا ضروری نہیں ہے میرے عزیزو. یہ بھی اسی سے ذہن میں رکھ لیجئے. جی ہاں، صاف اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنی امت پر کس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ ریاکاری، شرک اصغر. جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. میں اپنی امت پر شرک خفی سے بہت ڈرتا ہوں. شرک اصغر یہ ریاکاری ہے، بہت سنگین اور بھیانک اور خطرناک چیز ہے، خطرناک. اول ثلاثۃ تسعر بهم النار، سب سے پہلے 3 جن سے جہنم میں کی آگ کو گرمایا اور سلگایا جائے گا، جی اور بھڑکایا لگایا جائے گا. کون ہوں گے؟ وہ تینوں ریاکار، لیکن اعمال بہت اونچے، اعمال بہت بڑے بڑے. قاری عالم، شاندار قرات و درس و تدریس و تقریر و بیان، مگر لوگوں کے دکھانے کے لیے. جی ہاں، اسی طرح شہید اللہ کی راہ میں جان دے دی، اسی طرح سخی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. عزیزو بہت ہی سنگین اور خطرناک ہے. میں نے کل پرسوں جب وہ اپنے معمولات کی تشریح کی تو وہاں بتایا تھا کہ ریا کا جو معاملہ ہے یہ ادق و اخفا ہے. کہیں سے چھوٹی چیونٹی ہو، من دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. یہ جو شرک ہے، شرک یہ دل میں اس طرح سے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ باریک چیونٹی اور سیاہ رات اور بڑے پتھر کی پہاڑ کی چٹان پہ چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اسی طرح اس کا ریاکاری کا پتہ نہیں چلتا. بڑی بھیانک اور سنگین چیز ہے. اور میرے عزیزو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کو ریاکاری کے بارے میں جاننا ہے
توفیق الہی فضل خداوندی سے اللہ نے مجھے توفیق دی. میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں کراچی حضرت والا کے یہاں اس موضوع پہ کچھ لکھا تو الحمدللہ وہ ایک اچھی خاصی تفصیلی کتاب ہو گئی. اس کے اندر آپ اس عنوان کو پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بہت سی ایسی اہم ترین نکتے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے میں نے وہاں لکھے. اس میں علاج بھی ہے, اس میں حکمتیں لکھی ہے, اخلاص کی حکمتیں. تو جہاں اخلاص کے فلسفے اور اخلاص کی حکمتیں لکھی ہیں ان کو اگر پڑھو گے الحمدللہ بات بڑے علماء نے ہمارے یہاں کے ساؤتھ افریقہ کے کہا کہ اردو میں اس طرح کی ایسی جامع کتاب خالص اس موضوع پر اخلاص اور ریا کے ہماری نظروں سے نہیں گزری. اور بعد نے ہمارے حضرت والا کے وطن کے بعد احباب نے بھی اس طرح کی بات کہی. لیکن بہرحال یہ بہت خراب چیز ہے. عمل کرتے وقت ریا, مثلا ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے شاندار اور اسے پتا ہے بہت سارے اچھے بڑے بڑے دولت والے مالدار لوگ بیٹھے ہیں تو پڑھو اچھے سے تاکہ بڑا ہدیہ ملے اور ہمیں حج عمرے کے ٹکٹ ملے اور اپنے گھر ان کے گھروں میں دعوتیں ملے اور تحائف ملے. یہ ریا ہے, عمل کرتے وقت میں ریا. نمبر 2 دوسرا شرک اصغر اور دوسری ریا یہ ہے کہ پہلے سے تو دل میں ارادہ نہیں ہے, پہلے سے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن اسے پتہ چلا فلاں مالدار دولت مند بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اب دل میں خوش ہو رہا ہے, اچھا ہوا آج بہت شاندار بیان ہوا, اچھا ہوا کہ وہ لوگ تھے اور فلاں سیٹھ صاحب بھی تھے اور فلاں مالدار صاحب بھی تھے اور فلاں حاکم اور امیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, بڑی عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی. یہ بھی ریا ہے. اور تیسرا درجہ دل میں تمنا رکھنا کہ کاش فلاں بھی سنے فلاں بھی سنے فلاں بھی سنے. کیوں؟ انہیں پتہ چلے وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کیا عالم ہوں, ان کو پتہ چل جائے کہ میرا درس و تدریس اور میری تلاوت و قرات و بیان کیا زبردست ہے. اگر وہ سن لے تو پتہ چلے ان کو, جی تو تمنا دل میں رکھتا ہے کہ وہ بھی سنے فلاں بھی سنے اور وہ سن لے تو تاکہ میرے تابع ہو جائیں اور مرعوب ہو جائیں مجھ سے اور میرے ساتھ وہ کرنے والے ہو جائیں, مجھے ہدایہ تحائف دینے والے. ریا کا تو درجہ موت کے بعد بھی ریا ہوتی ہے, اور موت کے بعد ریا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جنازے میں ایسی بڑی تعداد ہو کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں ارے واہ صاحب کیا آدمی تھا صاحب, کیسا بڑا جنازہ ہے کہ تاریخ میں ایسا جنازہ نظر نہیں آتا. سب ریا کی شکلیں ہیں. ارے عزیزو عمل اللہ سے, عمل کا ثواب اللہ سے لینا ہے. جب کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے لیے کر کے حاصل کیا ہے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں میرا نہ کوئی کمال ہے نہ میرے پاس اپنا ذاتی کچھ ہے, سب عطا الہی ہے, سب عطا الہی ہے. وہ جب چاہے قلم کو اور زبان کو رکوا دیں اور جب چاہے جاری کرا دیں. جی ہاں سب وہیں سے ہے, سارا اللہ کی مشیت سے ہے. تو اس میں 20-25 ایسے فلسفے اور نکتے میں نے لکھے کہ ریاکاری عقلاً بھی غلط اور شرعاً بھی غلط, عقلی طور پر بھی اس لیے غلط, ایسے میں نے بہت سارے نکتے اس میں لکھے ہیں. ایک شخص دن بھر محنت کرے اور زندگی بھر محنت کرے اور سال ہا سال محنت کرے اور جو پونجی اسے ساری ملے اس میں آگ لگا کے اسے جو ہے خاکستر کر دے, جلا دے, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تو ریاکار نے یہی تو کیا, ساری زندگی محنتیں کی اور جب آخرت میں پہنچا تو سب جلا کے ختم کر دیا گیا, اس کا کچھ اس کا بدلہ نہ ملا. ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل, چند اس میں سے سنا رہا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ میں محبوب اس طرح بناتا ہوں لوگوں کے دلوں میں, جب کسی کو محبوب بنانا ہو کہ پہلے میں محبت کرتا ہوں, پھر فرشتوں سے کہتا ہوں تم محبت کرو, پھر جب فرشتے 7 آسمانوں کے پھر حضرت جبرائیل کو کہتا ہوں تم محبت کرو, پھر ان سے کہتا ہوں 7 آسمانوں میں اعلان کرا دو کہ سب فرشتے فلاں بندے سے محبت کریں, فلاں بندی سے محبت کریں, کیونکہ اس کے اخلاص اور تقوی اور للہیت اور گناہوں سے بچنے اور خالص میں مجھ کو راضی کرنے کے لیے صبر اور شکر کے معاملات برداشت کرنے اور چلنے اور ہر قدم پر مجھے یاد رکھتا ہے اور رکھتی ہے, تو میں نے اس کو محبوب بنایا. تو اے فرشتوں تم بھی محبوب بناؤ. اور ثم یوضع له القبول فی اہل الارض, پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے. تو سنو میرے بھائیو, جب بات یہ ہے, فلسفہ یہ ہے کہ محبت آسمان سے زمین پر آتی ہے, تو ہم کیوں یہ کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسے اعمال کریں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے.
محبت بھی اور ذلت بھی، نفرت بھی، دونوں آسمانوں سے چلتی ہے۔ ایک بندہ ہے جو خوب تقریر و بیانات کرتا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں ناپسند ہے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ کہتے ہیں فلاں بندے کو ناپسند کرو، میں کرتا ہوں، پھر اعلان کراتے ہیں سارے فرشتوں میں، اعلان کر دو سارے آسمانوں میں، وہ فلاں بندہ ریاکار ہے، اور ریاکاری کے لیے، سب دکھلاوے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو پسند نہیں کیا، اندر سے کھوکھلا ہے، سب دکھلاوا ہے جی۔ تو سارے فرشتے ناپسند کرتے ہیں، اور پھر وہ ثم توضع له البغضاء في قلوب اهل الارض، اس طرح کا مفہوم ہے، زمین والوں کے دلوں میں ناپسندیدگی ڈال دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اخلاص عقل کے عین مطابق ہوا کہ جب بات یہ ہے کہ ہم مخلص بنے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اور اللہ کے محبوب بنتے ہی لوگوں کے دلوں میں اور فرشتوں میں محبوبیت ڈالی جائے گی، تو کیوں ہم ریاکاری کریں؟ کیوں لوگوں سے ہم اپنی شہرت، نام اور تحائف اور ہدایہ اور بڑی بڑی القاب اور یہ کیوں چاہیں؟ ہم چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں، ہمارے حضرت والا کا شعر ہے، ہم اللہ والے بنے تو لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ لا باب لها ولا قوة، حدیث شریف ہے، اگر کوئی آدمی ایسی چٹان میں پتھر کے کوئی عمل کرے جس کا نہ کوئی ونڈو اور کھڑکی اور نہ دروازہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا عمل ضرور مخلوق تک نکل کر رہے گا، اچھا عمل ہوگا تو اچھا اور برا ہوگا تو برا۔ حدیث شریف میں ہے کہ عمل کرنے والے کے اوپر ایک ردا مثل چادر کے اس کے بدن پر ایک چیز پہنائی جاتی ہے، اور لوگ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں، ہم تو گناہ کر کے ایسے نکلیں گے، نہا دھو کے ٹیپ ٹاپ کر کے کریم پاؤڈر لگا کے، جیسے گناہ کرنے کے بعد سارے باہر نکلے تو بس بالکل لوگوں میں ایسے مقبول و محبوب۔ میرے پیارو، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ذرا غور کر لینا، کیا بات ہے کہ دنیا میں ہزاروں سینکڑوں علماء ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے دلوں میں بہت محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت داری نہیں، کوئی مفادات نہیں۔ کیا بات ہے؟ دیکھا بھی نہیں بہت سو کو، لیکن ان کی محبت قلب میں کھینچی جاتی ہے، قلب کھینچا جاتا ہے ان کی طرف۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ تقریر بھی، سبق بھی، بیان بھی، تلاوت بھی، بہت کچھ، مگر دل ہی مائل نہیں ہوتا۔ پیارو، یاد رکھنا، ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، ہمارے دل سارے اللہ کے قبضے میں ہے، تو ساری مخلوقات کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، ہم اللہ کے بنیں گے تو اللہ ان دلوں کو ہماری طرف پھیر دیں گے۔ یہ فلسفہ اخلاص ہے، اس لیے ریاکاری سے بچو، پناہ مانگو۔ اور پرسوں ترسوں میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کو یہ دعا سکھائی کہ اگر تم اس کو پڑھ لو تو بریت من قلیلہ و کثیرہ، جی، اور وہ صغیرہ و کبیرہ، ہر قسم کے شرک سے اور ریا سے عبادت ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جون سے بھی کلمات پڑھ لیجئے، لیکن میرے بھائیوں، واقعہ یہ ہے ریاکاری سے بہت شدید بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی، یہ بھی اسی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر خوف ظاہر کیا ہے، میں تمہارے اوپر بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، کیونکہ ریاکاری سے عمل صرف ضائع نہیں ہوتا، صرف برباد نہیں ہوتا، مصیبت بھی بنے گی قیامت کے دن۔ اذا جزی الناس باعمالہم، جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جن کے لیے ریاکاری کرتے تھے دنیا میں، وہاں لے لو بدلہ، وہاں ان سے لے لو بدلہ۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک سوال تھا جب میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں نے طلبہ سے کیا کہ اگر کسی سے ریاکاری ہو چکی اور وہ اعمال ریاکاری کی وجہ سے ختم ہو چکے اور ضائع ہو چکے، کیا اس کی کوئی تلافی ہے؟ جواب، تلافی تو بارگاہ خداوندی میں ہر چیز کی ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ وہ ارحم الراحمین کی بارگاہ، رحمان الرحیم کی بارگاہ، کافر و مشرک جو بتوں کی دہائی دیتا رہا ساری زندگی اور وہاں سامنے پیشانی ٹیکتا رہا، لمحے میں صاف ہے سب کچھ، تو ایسے اس کا کیوں صاف نہیں ہوگا؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے، ریاکار آدمی دو آنسو گرائے اور کہے یا الہ العالمین، یہ میں نے کیا کیا ساری زندگی، ہائے میرے اللہ، آج سمجھا ہوں کہ ریاکاری تو حماقت والا گناہ تھا کہ میں ان کو دکھانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں جن کے دل خود ان کے قبضے میں نہیں، جن کا ان کا اپنا کچھ بھی نہیں۔
خیالی عزت ہے، خیالی عزت، وہ بھی قبروں کے نیچے۔ 100 سال پہلے تصور کر لیا کرو جب نفس و شیطان کہے کہ ایسی تقریر کرو کہ دنیا مجھے ماننے لگے، تمہاری جیسی تقریریں کتنی شہرت والی اور کیسے کیسے بڑے مجموع میں لوگوں نے کی تھی، آج وہ بھی قبروں میں ہیں اور کرنے والے تقریر بھی قبروں میں ہیں۔ تو بہرحال الہ العالمین، یہ میں نے کیسا حماقت کا گناہ کیا، دو آنسو گراؤ، سب جتنی ریاکاریاں کی تھی سب ختم، وہ سارے اعمال مزید اور مزید نئے نئے اجر و ثواب کے ساتھ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے اس رذیلے سے بھی اور تمام رذائل سے انشاءاللہ۔ ان قریب 2-1 دن تو میں اسی پر بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ان قریب تزکیہ نفس پر بیان ہوگا، جس میں ریاکاری اور تکبر اور یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ 4 دن 6 دن 10 دن تک تزکیہ نفس، کیونکہ اصل خانقاہ اسی کے لیے ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے اور تمام رذائل سے بچا لے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔